اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رابعہ کلیم آج ایک اور ایپیسوڈ ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا انسانیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے لوگوں سے معاملات کرتے تھے، یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچائی گئی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کہنا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور اسی طرح جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی، آپ کے اخلاق کی وہ کون کون سی جہتیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں اور ہم آپ کا اتباع کریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ ابھی جو آپ نے بات کہی نا کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، یہ مجھے بڑی خوبصورت لگی کہ دنیا بھی سنورتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ عموماً ایک طبقہ ہے نا جو دین کی طرف آنے سے گھبراتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہماری دنیا چلی جائے گی، لیکن دراصل ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھی سنور رہی ہوتی ہے۔ ریلیجن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کامیابی کی کنجیاں ہیں، کامیابی کی ضمانت ہیں۔ آپ دیکھیں یوں ہی تو نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اذان میں حی علی الفلاح فرمایا، وہ ہے، وہاں ہے کامیابی، مسجد کے اندر سے ہی ہے کامیابی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، وہیں سے ہر کامیابی کے، ہر خیر اور بھلائی کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی میں کس کس اینگل میں ہو، کس کس طرح سے ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ فیزز بھی آتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ایک زندگی میں ایک رف پیچ آیا ہوتا ہے، انسان کے کچھ سال جو ہیں وہ آزمائش کے گزرتے ہیں، پھر اس پر سے وہ آزمائش ٹلتی ہے، پھر انسان خوشحالی اور خوشی کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی طریقے سے آزماتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے آزماتے ہیں، اور ان سب آزمائشوں میں، ان سب حالات میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے قریب رہ کر یہ وقت گزارا ہے۔ تو اس میں مثلاً سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مختلف جہتیں آج کچھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلم میں، یعنی سہ جانا، لوگوں کی باتوں کو برداشت کر جانا، ان کو دل میں نہ رکھنا، گرجز نہ پالنا، کینہ پروری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس سے بھی نہیں گزری تھی، اور دوسرے معاف کر دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و عفو کی جو ایک وجہ بتاتے ہیں نا قرآن حکیم میں، وہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم واقع ہوئے ہیں۔ یہ جو نرمی ہے نا، یہ ہر چیز کی، ہر خیر کی یہ بھی چابی ہے۔ بالکل، کہ جس چیز میں داخل ہو جائے اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز میں سے نکل جائے تو اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جس کی ہمیں اقتداء کرنی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز الحلم والعفو۔ حلم، لوگوں کی باتیں برداشت کر جانا، اور عفو یہ کہ معاف کر دینا۔
اور یہ تو اتنا بڑا کینوس ہے کہ ہم اگر اگزامپلز اسی کی دینے لگیں تو ہمارے تو سارے پروگرام اسی میں چلے جائیں گے، تو ہم ایک ایک ایگزامپل پر اکتفا کریں گے. ایک اعرابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس تھا اور آپ نے ایک نجرانی موٹے حاشیے والی ایک چادر جو ہے وہ اوڑھ رکھی تھی. تو اس نے آ کر وہ چادر کھینچی. اس نے اب مانگنا ہے نا اس نے کچھ، لیکن اس کی جو طریقہ کار ہے وہ اتنا کروڈ ہے اور وہ اتنا شدید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس نے کھینچی تو آپ کو یہاں پر نشان پڑ گیا، یعنی آپ کو باقاعدہ اس نے زخمی کر دیا آپ سے مانگتے ہوئے. اور اس نے کہا کہ اے محمد مجھے دیں، مجھے کچھ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریاکشن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی، پھر آپ مسکرائے اور آپ ہنس دیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہنس دیے اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دو. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان جب اس پلیٹ فارم کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ ایسا رویہ رکھتے ہیں مانگنے والے کہ آپ کے دل میں کچھ ریزنٹمنٹ آتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس وقت یہ ہے. اور یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ کس باریکی سے کیسا کیسا اخلاق ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کسی انسان نے کسی بھی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہونا ہے تو اس کا دل بڑا ہونا چاہیے. یہ جو چھوٹا دل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھنا، پالتے رہنا، پھر انہی کے مطابق ریئیکٹ کرتے رہنا، یہ ایک لیڈر کا کام نہیں ہے. لیڈر کا کام ہے کہ دوسرے انسان کی جتنی بھی کوئی اس کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس سے جو بھی، اب اس بدو نے ٹھیک نہیں کیا، اس اعرابی نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واپسی اچھا اخلاق ہے وہ ضرور اس کے اوپر پازیٹیولی اثر انداز ہوا ہوگا. تو ایک تو یہ ہے. پھر ایک اور ایسپیکٹ جو ہے جہت وہ ہے حیا، ماڈسٹی. اچھا اس میں نا ایک حدیث ہے جس سے کہ ہمیں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں لپٹی ہوئی ایک حیادار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. تو اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے لیے جب کوئی اگزامپل لینے لگے کوئی صحابی، تو انہوں نے ایک ایسی بچی، ایک ایسی لڑکی جو بھی اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہے، باپردہ ہے، اس کی حیا کی اگزامپل دی. یعنی اس ایج میں ان بچیوں میں کتنی حیا ہونی چاہیے، یہ ایک نیچرل بات ہے اتنی حیا کا ہونا. ہمارے ہاں اگر اس حیا میں کمی آ رہی ہے یا اس میں باقاعدہ جان بوجھ کے کمی لائی جا رہی ہے باقاعدہ کسی ایجنڈا کے تحت، تو ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، ضرور روکنا چاہیے. کبھی کانفیڈنس کے نام پر، کبھی کسی فیمنسٹ سلوگن کے نام پر جو حیا سوزی ہے وہ غیر فطری ہے. وہی تو نیچر میں ہے نا، جب آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے تو بالکل نقصان اٹھائیں گے، مسخ ہوتی ہے فطرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ حیا کا جو ہے وہ ہمیں بہت فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بہت زیادہ بلنٹ ہونا، منہ در منہ بہت زیادہ باتیں کہنا. بعض لوگوں کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا، تو ہم تو منافق نہیں ہیں، تو ہم منہ کے اوپر ایسی ایسی بات سنا دینا کہ دوسرا انسان جو ہے اس کو فیس سیونگ کا بھی موقع نہ دینا. تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سورہ تحریم میں واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ مطہرہ کو راز کی بات بتائی اور ان سے فرمایا کہ بتانا نہیں کسی کو، اور انہوں نے جا کر ایک اور کو بتا دی. تو وہاں پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے پوچھا اور کچھ ان سے اعراض کر گئے. یہ ہوتی ہے حیا، انہیبیشن، بات کرنے کی انہیبیشن. آپ ہر وقت ہر بات کرتے چلے جائیں، اور بہت زیادہ بولنا بھی جو ہے نا وہ بھی حیا کے منافی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں حیا تو ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے.
ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ پھر ایک اور اسوہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے شفقت اور رحمت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہر کیٹیگری کے لیے۔ ہر انسان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو ایک شفقت ہے، جو رحمت ہے، اس کی گرمائش آج بھی پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کو ختم کیا ہے۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی، عربی کو اجمی، کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے اس کو فوقیت حاصل ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو کمزوروں کے بارے میں بہت زیادہ تمہیں تاکید کرتا ہوں، ایک عورتیں، خواتین، اور دوسرے یتیم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو مجمع ہے مرد حضرات کا، عورتوں کا، با اختیار لوگوں کا، اتھارٹی والے لوگوں کا، اور انہی کے درمیان وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے بارے میں نصیحت کی جا رہی ہے، ان کو بھی پتہ چلے کہ میں نے تمہارے حقوق تمہیں دلوائے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو جانور ہیں، جانوروں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کے لیے کہ ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ لا دو جو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اور ایک وہ سیرہ کی کتابوں میں ہمیں وہ ملتی ہے نا کہ ایک صحابی نے انڈے نکال لیے تھے نیسٹ کے اندر سے ایک سفر میں، اور وہ چڑیا جو ہے فاختہ تھی شاید، اور وہ بہت وہ چیں چیں کر رہی تھی اور اس کو بے چین تھی وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کس نے اس کے اٹھائے ہیں، اس کے واپس رکھو۔ تو ایک صحابی نے جا کے تو پھر واپس رکھے۔ حالانکہ انسان کہتا ہے کہ تو جانور ہیں، ان کو کیا پتہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی رعایت کی اور کتنی شفقت کی۔ بالکل بالکل۔ اور آپ کی رحمت اور شفقت کا ایک جو ریفلیکشن ہے وہ اس میں بھی ملتا ہے کہ جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی اور ایک ہی آیت صبح تک آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ رکوع میں بھی پڑھی اور سجود میں بھی پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ آپ رو پڑے کہ اچھا یعنی قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تو یہی کہہ سکیں گے نا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنی امت کی شفاعت کی تو میرے رب نے مجھے دے دی، اور میری شفاعت ہر اس کو پہنچے گی انشاءاللہ سوائے اس کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مین دعا جو ہے نا وہ ایسی کوئی مانگی ہی نہیں کہ جو اپنی دنیا سے جانے کے بعد کہ میری اولاد کے لیے یہ ملے، یا ایون جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے پوری امت کے لیے ہی مانگا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو ایک ایک دعا دی گئی جو پوری ہونی ہے، تو سب نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی اور میں نے اس کو اپنی امت کے لیے کی شفاعت کے لیے میں نے سنبھال لیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت ہے، اور محبت ہے، اور اس کو ذرا آپ اپنے اوپر لائیں کہ ہمیں کس طرح رحیم اور شفیق ہونا ہے۔ ہمارا ہر سبارڈینیٹ، ہمارا ہر ارد گرد کا انسان، چاہے وہ سبارڈینیٹ نہیں ہے، وہ کولیگ ہے، وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، کسی بھی وہ کیپیسٹی میں وہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان جب دوسروں کو کے بارے میں کوئی معاملہ کرنے لگے نا تو اس کو ہو کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو مجھے کیسا لگے گا۔ تو سکھایا گیا نا ہمیں کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، ہم عموماً اس کو تحفوں میں لے جاتے ہیں۔ ہم بالکل اس کو اسی میں کہ اچھا چلو مجھے یہ کپڑا پسند ہے تو میں یہی دوسرے کو دوں۔ اس میں تو رویے بھی آتے ہیں، رویے بہت زیادہ، رویے تو بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو اسوہ ہے اس کو اپنانے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کے لیے بہت کرٹیکل ہو جاتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمارا جو ایک نرمی کا گوشہ ہے نا وہ بعض اوقات بہت کمزور ہو جاتا ہے، بہت وہ ہم کم کر دیتے ہیں، اس کو تنگ کر دیتے ہیں، اس میں وسعت لانے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی باتوں سے اس طرح لگا
کہ ہم ہر وقت اصل میں مجھے ایسے لگا کہ معاشرے میں یہ چیز چل رہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس نے مجھے یہ نہیں دیا, اس نے میری بات نہیں مانی, ہم ری ایکشن پہ چل رہے ہوتے ہیں. جی, اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اچھا وہ دوسرا کس کنڈیشن میں, ہم اس کو رعایت دیں. آپ کی جتنی باتیں ہیں میں نے ان سے یہ سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر دوسرے کو رعایت دے رہے ہیں, اور اپنی ذات ان کی پیچھے ہے. جیسے آپ نے پہلی مثال دی وہ اعرابی کی, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیے ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے, وہ ہر ایک انسان کا ہوتا ہے. اب وہ ریاکشن کیا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کیسے خوبصورت بنے گی. بالکل, بارک اللہ فیکم. اچھا, ایک اور بڑا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں اتباع کی ایک جہت ملتی ہے, اور وہ ہے کہ اپنے پچھلے گزشتہ جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ وفا کرنا جب وہ دنیا سے جا بھی چکے ہوں. اور اس میں ایک سب سے جو ایک حسین مثال مجھے لگتی ہے وہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سلوک. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پر آتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کوئی بکری ذبح کرتے تھے تو آپ اس کے پیسز کرواتے اور پھر آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھیج دیتے. اور کبھی میں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے ہیں جیسے گویا کہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی عورت ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی تعریف بیان کرتے تھے, انہا کانت وکانت وکان علی منہا ولدن, وہ ایسی تھیں وہ ایسی تھیں. اور مزید روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان سے بہتر بیوی نہیں دی, اور انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی, انہوں نے مجھ پہ خرچ کیا جب لوگوں نے مجھ سے روکا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی جبکہ مجھے اور کسی بیوی سے اولاد نہیں دی. تو یہ ایک انسان کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے, یہ اس کی نوبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک دنیا سے چلی گئی ایک بیوی کو بھی اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھا کرتے تھے. کتنی خوبصورت بات ہے نا, رشتوں کو نبھانے والا ایک ایسپیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے. بالکل بالکل, دنیا سے گئے ہوئے عزیز و اقارب اور بیوی. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع, آپ کی عاجزی, اور یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے کہ یہ تو ہر انسان اس کے اوپر سوچے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اس کو خود بخود بلندیاں دیتا ہے. یہ جو ہم خود اپنی اہمیت بنا کے سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہیں نا, یا ہم خود یہ کہتے ہیں کہ میں گئی تو مجھے اس نے وہاں بٹھایا یا نہ بٹھایا, فلاں نے مجھے سلام کیا یا مجھے نہ کیا, تو عاجزی اگر اللہ کے لیے اختیار کریں گے نا کہ جہاں بھی جگہ مل گئی وہاں بیٹھ کے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کرام میں اجنبی کوئی اوپر سے آتا تھا وہ پہچان نہیں پاتا تھا, کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی الگ جگہ نہیں, ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. اور جب تک کوئی پوچھتا نہیں تھا تو ایس سچ کوئی یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی پوچھتا تھا تو پوچھنے پر بتایا جاتا تھا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الشعراء میں اس بات کا حکم بھی دیا, آیت نمبر 215 میں, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اپنا بازو جھکا کے رکھیے ان اہل ایمان کے لیے جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. اور اس میں یہی ہے کہ ان کو ان کے ساتھ رہیے, اپنا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھیے اور ان کو اپنے سے جدا مت کیجیے. اور تواضع کے اپوزٹ جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ میں کس کے ساتھ نظر آؤں, میں کس کے ساتھ نظر نہ آؤں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی جگہ پہ کلاس لینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے یا وہ کون سا علاقہ ہے, مجھے کہاں بھیجا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش نے آ کر کہا تھا, اور یہ تواضع کی بالکل ایک اپوزٹ چیز ہے, تو کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو اس کی ضد سے بھی سمجھنا چاہیے. تو اب تواضع کی ضد جو ہے نا وہ یہ ہے جو قریش کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس تو بلال بیٹھیں. سب سے پہلا نام جو آتا تھا نا وہ بلال رضی اللہ عنہ کا آتا تھا. آپ کے پاس تو یہ حبشی غلام یہ بلال, پھر ساتھ خباب بن ارت اور سہیب رومی, یہ لوگ آپ نے اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں, تو ہم کیسے آپ کے پاس آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ ان کو اٹھا دیں,
تو ہم آتے ہیں یہ امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیعہ اور ان لوگوں نے کہا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مائل ہو گئے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایک مجلس ان کے لیے رکھ لیتا ہوں, میں ان کو بتا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس کسی نے آنا ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ آئے گا, وہ انہی کی مجلس کے اندر بیٹھے گا. کیونکہ اگر ابتداً آپ کے اندر تواضع ہی نہیں ہوگی تو آپ کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے. متکبر انسان کہیں پہنچ بھی جائے تو پھر اس کی کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈاؤن فال ہوتی ہے, اور ایسی بری ڈاؤن فال ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تکبر کی مثال فرعون کے حوالے سے دی ہے. جی بالکل. کوئی دنیا میں متکبر ہوگا تو آپ کہیں گے کہ وہ فرعون ہے. یعنی کتنا برا سمجھا جاتا ہے کسی کو یہ جملہ, یہ لفظ بول دیں تو وہ تکبر کی ایک دم آتی ہے جیسے پیک ہے, اس سے اوپر کچھ اور نہیں ہے, اس کے اوپر کچھ اور نہیں. تو انجام کیا ہوا؟ اور قیامت کے دن تو پھر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. متکبرین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو قیامت کے دن وہی انسان اپنی انسانی شکل میں ہی چونٹیوں کے سائز کا ہو جائے گا, اور لوگوں کے پیروں کے نیچے آ رہے ہوں گے, روندے جا رہے ہوں گے. جزاک اللہ خیرا کثیر. اللہ آپ کو بہت برکت دے. آپ نے آج ہمیں بہت سی پیاری باتیں سکھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے حالات میں یا لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے نرم ہو جائیں, عاجز ہو جائیں, جھک جائیں. ہر ایک کے ایکشن پہ ری ایکشن تو دیں, مگر وہ دیں جو اللہ کو پسند ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.